کئی آیتوں میں نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ مخالف کا ضمیر اسے اس در پہ جھکنے پہ مجبور کرتا کہ اللہ نام نہیں لیتا، اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ جو مخالف کا ضمیر ہے اسے خود اس در پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ آخر قربہ کا معیار کیا ہے، قربہ کی صفات کیا ہے۔ اسی آیت کے آگے حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو قربہ سے مودت کی نیکی ہماری بارگاہ میں لے کے آئے گا ہم اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دیں گے۔ تو برادران اسلام ایک معیار قربہ کا یہ ہے کہ ان سے محبت اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے۔ اب جائیے تاریخ اسلام میں وہ ہستیاں تلاش کیجیے کہ جن سے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہو رہا ہو۔ اور قبلہ میرا تو دل کرتا ہے جب بھی میں آیت مودت پڑھوں تو مسلمانوں کو بار بار اس آیت کا پہلا حصہ ہی دہرا کے سناتا رہوں کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا، خود اللہ نے کہا نبی سے، میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ اللہ جانے کس طرح ملا، تھوڑا سا بولتے رہیے، اس لیے کہ صفحے اللہ پہ چپ بیٹھنا کمال نہیں ہے، حق کی تعریف میں بولنا کمال ہوتا ہے۔ قبلہ پہلی آیت کا حصہ ہی میں بار بار دہراتا رہوں کہ لا اسألکم، نبی کہہ رہے ہیں میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ پاکستان کا ہر مسلمان اپنی مسجد میں نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، کہنے والوں قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ احمد مصطفیٰ علیہ السلام دل کرتا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ ہی بار بار دہراتے رہے کہ نبی کہہ رہے تھے لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں، اور بھر دو جھولی میری یا محمد، کہنے والوں قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ یہ کون سوال کر رہا تھا؟ اگر ذہن بیدار ہو تو انوار قلوب پہ نقش کیجئے، یہ وہ سوال کر رہا ہے جس کے در سے سائل خالی واپس نہیں جاتا، جس کے در سے سائل خالی واپس نہیں جاتا، آج وہ سوال کر رہا ہے۔ میرے سامنے سارے وہ چہرے ہیں کہ جن کے دلوں میں مولا کائنات کی محبت ٹھارتے مارتا ہوا سمندر کی مانند ہے، تو جملہ وصول کیجئے یہ کون سوال کر رہا ہے؟ سنونی سنونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے۔ سنونی سنونی کہنے والے گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے۔ اچھا، سوال دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا سوال اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ امتحان لینا ہو، یا سوال طلب کے لیے کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہو کہ اس کے سینے میں علم کتنا ہے، یا تب سوال کیا جاتا ہے امتحان کے لیے۔ دوسرا ہمیں طلب ہے پھر سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال امتحان کے لیے نہیں طلب کے لیے ہو رہا ہے کہ نبی امت سے کچھ طلب کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، اور قبلہ نبی خود نہیں مانگ رہے، اللہ منگوا رہا ہے۔ آیت شروع کس سے ہوتی ہے؟ قل سے۔ جائیے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ قل کا مطلب کیا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے نبی سے کہا اے نبی آپ امت سے یہ بات کہہ دیجئے۔ اور جائیے اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے عربی گرامر کے اعتبار سے قل کیا ہے، وہ کہے گا قل صیغہ امر ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں پر عربی میں صیغہ امر آ جائے بغیر قرینہ علامت اور نشانی کے، اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے
کہ اپنی امت سے قربا کی مودت کا سوال کر. پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی سے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے اپنی امت سے قربا کی مودت کا سوال کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں جاؤ اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو ان کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہو